آج ہم نے اپنے اقتباس کے لیے جس کتاب کو منتخب کیا ہے وہ مختار مسعود کی تصنیف آواز دوست ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اہرام مصر کا معمار موقع پر پہنچا تو اس نے صحرا کے وسط دیکھ کر فیصلہ کیا کہ عمارت بلند ہونی چاہیے۔ پھر اس نے بربری اور نرم ریت کو محسوس کیا اور سوچا کہ اس عمارت کو سنگلاق بھی ہونا چاہیے۔ جب دھوپ میں ریت کے ذرے چمکنے لگے تو اسے خیال آیا کہ اس کی عمارت شعاعوں کا منعکس کرنے کے بجائے اگر جبس کر لے تو کیا اچھا تقابل ہوگا۔ ہوا چلی تو اسے ٹیلوں کے نصف دائرے بنتے بگڑتے نظر آئے اور اس نے اپنی عمارت کو نوک اور زاویے عطا کر دیے۔ اتنے فیصلے کرنے کے بعد بھی اسے طمانینت نہ حاصل ہوئی تو اس نے طے کیا کہ زندگی تو ایک قلیل اور مختصر وقفہ ہے، وہ کیوں نہ موت کو ایک جلیل اور پائیدار مکان بنا دے۔ اب جو یہ مکان بنا تو لوگوں نے دیکھا کہ عجائب عالم کی فہرست میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اہرام کے معمار کو اگر اقبال پارک میں لا کھڑا کرتے تو اسے نہ جانے کیا کچھ نظر آتا اور وہ اس عمارت کو نامعلوم کیا شکل دیتا۔ اس کی غیر حاضری میں ہمیں یہ طے کرنے میں بڑی مشکل پیش آئی کہ قرارداد پاکستان کو علامت اور عمارت کے طور پر کیا صورت دی جائے۔ باغ، جھیل، فوارے، مسجد، کتب خانہ، عجائب گھر، ہال، ہسپتال، دروازہ، درسگاہ یا مینار۔ فہرست کچھ اسی قسم کی بنی تھی اور بحث و تہمیز کے بعد کامیابی کا صحرا سر مینار سجایا گیا۔ موقع و محل کے نسبت ہو یا صورت و ساخت کی نسبت، ماہرین کا متفق ہونا ممکن نہیں۔ اقبال پارک کے مشرق اور شمال میں وسعت اور ہریالی، مغرب میں ایک محلہ، کچھ جھگیاں اور گندا نالا، جنوب میں قلعہ، گردوارہ اور مسجد عالمگیری واقع ہے۔ سطح زمین سے دیکھا جائے تو 3 سفید بیضوی نوکدار گنبد اور 4 بلند سرخ پہلودار مینار کے اس خطے پر حاوی ہیں۔ ذرا بلندی سے دیکھے تو اندرون شہر دریائے راوی اور جہانگیر کے مقبرے کے 4 مینار بھی اس منظر کا حصہ بن جاتے ہیں۔ 8 میناروں کے ہوتے ہوئے 9ویں مینار کا اضافہ، کسی نے حسن جانا اور کسی نے بدذوقی۔ اس بات کو البتہ سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ عمارت اپنی نسبت کی حیثیت سے منفرد ہے۔ دنیا میں کہیں کسی قرارداد کو منظور کرنے کی یاد اس طرح نہیں منائی گئی کہ جلسہ کام ایک مینار تعمیر کر دیا جائے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ مینار کی ابتدائی صورت دفاعی صورت کے تحت وجود میں آئی، پھر اس کی علامتی حیثیت قائم ہوئی اور اس کے بعد یہ دین کا ستون بنا اور آخر کار نشان خیر کے طور پر بنایا جانے لگا۔ مینار قرارداد ان ساری حیثیتوں پر محیط ہے۔ یہ نظریاتی دفاع کی ضرورت، تحریک آزادی کی علامت، دین کی سرفرازی کا گواہ اور ہماری تاریخ کا ایک نشان خیر ہے۔ اسی میں آگے چل کے مسعود صاحب کہتے ہیں کہ یوں تو مسجد اور مینار آمنے سامنے ہیں، مگر ان کے درمیان یہ ذرا سی مسافت، جن میں سکھوں کا گردوارہ اور فرنگیوں کا پڑاؤ شامل ہیں، 3 صدیوں پر محیط ہے۔ میں مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھا ان 3 گمشدہ صدیوں کا ماتم کر رہا تھا۔ مسجد کے مینار نے جھک کر میرے کان میں راز کی بات کہہ دی۔ جب مسجدیں بے رونق اور مدرسے بے چراغ ہو جائیں، جہاد کی جگہ جمود، حق کی جگہ حکایت کو مل جائے، ملک کے بجائے مفاد اور ملت کے بجائے مصلحت عزیز ہو، اور جب مسلمانوں کو موت سے خوف آئے اور زندگی سے محبت ہو جائے تو صدیاں یوں ہی گم ہو جاتی۔